ڈی چوک میں جس طرح گولیاں چلائی گئیں، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو شہید کیا گیا، سب نے دیکھا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم بھی زخمی حالت میں ہیں۔ آج ایک زخمی ملک ادریس جو عمران خان کا دیوانہ تھا، عمران خان کا جانثار تھا، آج اس نے اس ملک کے لیے، عمران خان کے لیے اپنی جان دے دی۔ ملک ادریس کی آج شہادت ہوئی ہے۔ ملک ادریس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج ان کے بھائی سے بات ہوئی، بھائی کے جذبات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انیس ستی شہید، جس کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے، ایک نوجوان، آپ کو وہ تصویر یاد ہوگی، ایک باپ جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ پیمز ہسپتال میں کھڑا تھا اپنے بیٹے کی میت لینے کے لیے، جس باپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو سنائپر کے ذریعے گولی ماری گئی۔ آج انیس ستی کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، وجہ یہ ہے کہ وہ کیس کی پیروی نہ کرے۔ آج اس باپ کے دوسرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ باقی آج تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی بنی ہے، اس میں کون کون ہے اور کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، تحریک انصاف کے لوگ کس طرح عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع، کیونکہ ایک نوجوان، وہ نوجوان جو عمران خان کا دیوانہ تھا، وہ نوجوان جو کہتا تھا کہ عمران خان کے لیے میری جان بھی قربان، وہ نوجوان جو خود کو کہتا تھا کہ میں عمران خان کا جانثار ہوں، میں عمران خان کا چاہنے والا ہوں، میں عمران خان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، ملک ادریس جس کا تعلق اٹک سے ہے، آج وہ ملک ادریس زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ملک ادریس کی کچھ فوٹیج سامنے آئی ہیں جب ڈی چوک میں، ایک تو یہ کہتے ہیں، اور یہ اتنے ڈیٹھ، اتنے بغیرت انسان ہیں، یہ حکومتی عہدیدار جو پریس کانفرنس میں بیٹھ کے، جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں گولی نہیں چلی، اگر کسی کو گولی لگی ہے تو سامنے لے کر آؤ۔ ان کے سامنے اتنے جنازے اٹھے ہیں اور پھر بھی بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قبر بھول کے ہیں، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا انشاءاللہ۔ ملک ادریس جسے ڈی چوک میں گولی لگی اور اسے اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، یہ پھر بھی بہت کیا حوصلے والا انسان ہے۔ اس انسان کا میں حوصلہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر بھی وہ کہہ رہا تھا آرام سے آرام سے آرام سے، اور ادھر اس جگہ پیٹ میں گولی لگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ لوگوں کو ہمت دے رہا تھا، لوگوں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ اور اس انسان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ملک ادریس کے ساتھ، میں وہ بتاتا ہوں۔ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ملک ادریس کسی سے کال پہ بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں بہتر ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ہسپتال میں علاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ ہسپتالوں میں مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں کبھی کسی ہسپتال میں جاتا ہوں، کبھی کسی ہسپتال میں جاتا ہوں۔ ان کے حلقے کی جو فارم 45 کی ایم این اے ہیں، ایمان طاہر صادق، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ ملک ادریس کو ہسپتال چینج کرنے پڑے۔ جس ہسپتال میں وہ علاج کے لیے جاتے تھے وہاں چھاپا ہو جاتا تھا، وہاں اداروں کے لوگ پہنچ جاتے تھے۔ وہ انسان چھپتا پھر رہا تھا اپنے علاج کے لیے، اور آج وہ شخص زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تقریباً بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، لیکن آج ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس دن تحریک انصاف نے یوم شہداء منایا، وہ انسان اپنے وہ بیڈ پہ، مطلب جہاں ان کا علاج ہو رہا تھا وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا شہداء کے لیے۔ اس انسان کو نہیں پتا تھا کہ کچھ دن بعد میرا نام بھی انہی شہیدوں میں شامل ہوگا۔ اور آج وہ ملک ادریس چلا گیا، میں نے خود دیکھا مارچ میں عینی شاہد ہوں۔ اس کے پاس عمران خان کی تصاویر تھیں کافی زیادہ، اور وہ ہر ایک میں تقسیم کر رہا تھا اور بہت خوشی کے ساتھ تقسیم کر رہا تھا، اور آج واقعی ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کا جانثار ہے۔ چارسدہ سے مختلف شہروں سے لوگ شہید ہوئے، اسی طرح اٹک کا یہ نوجوان بھی شہید ہو گیا۔ کوٹلی ستیاں کی طرف آتا ہوں، انیس ستی شہید، آپ کو وہ باپ کی تصویر، وہ آنکھوں میں آنسو وہ یاد ہوں گے۔ وہ باپ جو ہسپتال میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، وہ باپ جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دردناک وہ تصویر تھی۔ اس باپ نے ہمت، بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے دوسرے بیٹے کو کہا کہ تم نے کیس کرنا ہے، اور پھر کیس درج ہوا اور وہ دوسرا بیٹا اس کیس کی پیروی کر رہا تھا۔
کیس کی سماعت کل سے ہونی ہے، اس کیس کی پیروی اس دوسرے بیٹے نے کرنی تھی، اس کے دوسرے بیٹے کو یعنی انیس عتیق کے بھائی کو اٹھا لیا گیا۔ اتنا ظلم، بس ظلم کی ہر حد پار کر دی گئی ہے۔ اور اس باپ نے آپ کے سامنے یہ اپیل کی ہے، میسیج سامنے آیا ہے، آپ یہ میسیج دیکھ سکتے ہیں، قوم کے سامنے اپیل کر رہا ہے کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، میرے بیٹے کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ نوبت آ چکی ہے فیملیز پر، اس طرح فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ سب پاکستانیوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس باپ کی آواز بنے، اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تحریک انصاف کا۔ صدیق جان نے اس پہ ٹویٹ کی ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے یہ حامی بھری ہے کہ وہ اس کیس کے لیے عدالت میں نہیں پہنچیں گے۔ بہت سے ایم این ایز ہیں، بہت سے سینیٹرز ہیں جو یہ جو کیس ہوا ہے جن میں نامزد کیا گیا ہے، جس میں محسن نقوی، شہباز شریف، آئی جی اسلام آباد، اس کے علاوہ ڈی اے جی، ایس ایس پی، جن کو نامزد کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ سے تینوں نے، محسن نقوی بھی اور آئی جی بھی، ڈی اے جی بھی، ایس ایس پی، سب نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے۔ اور پھر سید لکھ کر یہ اتنا ظلم کرتے ہیں، خدارا ان کو شاید یہ اپنی قبر بھول گئے ہیں یا کیا ہوا ہے۔ اب یہ کیس کل لگنا ہے عدالت میں، کل عدالت میں کیس لگنا ہے، اور پھر تحریک انصاف کے یہ صدیق جان لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز نے یہ حامی بھری ہے، یہ متفق ہوئے ہیں کہ وہ اس کیس کے لیے نہیں جائیں گے۔ اب کل دیکھا جائے گا کون کون سے جاتے ہیں، کون کون سے نہیں جاتے۔ ایک طرف وہ نوجوان جو لیڈرشپ کے بغیر پہنچے، وہاں جا کے لڑائی کی، کنٹینر سائٹ پہ کیے، شیلنگ کا سامنا کیا، ربر کی گولیوں کا سامنا کیا، سنائپر کی گولیوں کا سامنا کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ اب جیسے یہ ملک دریس جن کی میں نے بات کی، ان کے یہاں گولی لگی ہے۔ اب جیسے تازین ہے، ان کے یہاں گولی لگی ہے، ایک شخص کے یہاں گولی لگی ہے۔ سب نے اپنی پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی، بلکہ سینے پہ گولی کھائی، بلکہ فرنٹ پہ کھڑے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، کمر نہیں کی، اور گولیاں سینے پہ کھائیں۔ اور اگر دوسری طرف لیڈرشپ دیکھی جائے، وہ پہنچے ہی نہیں۔ فائنل کال ہو، آخری کال ہو، فائنل مینس آخری کال تھی، اور وہ پہنچے ہی نہیں۔ اتنا دھوکہ، ان کو، آپ سب کو ان کا احتساب ضرور کرنا چاہیے، ان سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، مذاکرات میں بھی یہی چہرے بیٹھیں گے۔ بیرسٹر گوہر بیٹھیں گے جو مارچ میں آئے نہیں، سلمان اکرم راجہ بیٹھیں گے جو مارچ میں آئے نہیں۔ مذاکرات کن کے ساتھ ہونے ہیں؟ جو حکومتی ٹیم بنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ جو اسپیشل طیارے کے ذریعے آئے تھے، اسحاق ڈار، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی، استحکام پاکستان پارٹی سے علیم خان، اور مسلم لیگ کاف سے چودھری سالک، بلوچستان عوامی پارٹی سے سردار خالد مکسی۔ تقریباً سارے ہی فارم 47 والے ہیں۔ حالات ایسے آگے ہیں کہ ان فارم 47 والوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، مذاکرات کی بیسس پہ کیے جائیں گے۔ اللہ جانے، عمران خان نے کہا ہے مذاکرات کا، عمران خان نے اوورسیز کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے ریمیٹنس نہیں بھیجنی۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے، یہ حالات ہیں اس پاکستان کے ظلم کے۔ پاکستان میں ظلم کی ایک تاریخ، ایک رقم، ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، اور جو ظلم پاکستان میں ہوا ہے یہ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اس طرح عام سویلینز پر، عام پاکستانیوں پر اس طرح ظلم ہوگا۔ ملک ادریس کے گھر جا کر آج دیکھیں، اور پھر یہ جو شہید ہیں، علاقے کے لوگ انہیں، شہر کے لوگ، پاکستان کے لوگ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آج جب وہ میت لے کے ایمبولینس پہنچی، اٹک کی حدود میں داخل ہوئی، جگہ جگہ پھولوں سے استقبال ہوا۔ آج لوگ یہ پھول پھینکتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے شہید ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے قربانی دی، اور جنہوں نے گولیاں چلائی، ان سے سوال کر رہے ہیں گولی کیوں چلائی۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔